بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آب زمزم، آب شفا۔ عمرے کے سارے مراحل ابھی پورے نہیں ہوئے، ابھی آب زمزم پینا ہے، جام بھر بھر کے، بہت سیر ہو کر پینا ہے، جسم پر انڈیلنا ہے، جسم کے روئے روئے کو اس سے مس کرنا ہے۔ یہ آب رحمت ہے، آب شفا ہے، اماں ہاجرہ کی طرف سے امت کے لیے رہتی دنیا تک کا تحفہ ہے۔ اماں ہاجرہ کے لیے ہی تو حج ہے، اماں کی قربانیوں کا ہی تو صلہ ہے۔ اماں ہاجرہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتنا احسان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے زمین پہ رگڑے جانے اور فرشتے کے پر مارنے سے زمزم شروع ہوا۔ صدیاں بیت گئی، یہ محبت کا، قربانی کا، اثار کا، جذبے کا، سعی کا چشمہ جاری ہے۔ یہ عجب آب زمزم ہے، آب شفا ہے، جس نیت سے پئیں گے پوری ہوگی۔ بقول شاعر: مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ آب زمزم کے آب شفا ہونے کے کئی قصے سنے۔ حال ہی میں سری لنکا میں فلپائن سے آئی ملازمہ نے 15 دن لگاتار آب زمزم پیا، اسے مرگی کی بیماری تھی، شفا ہو گئی، فوراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ شاہ فیصل نے بتایا کہ بچے کی آنکھ سوجی ہوئی تھی، ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہ تھا، عمرے پہ لے آئے، بچے کی آنکھ کو بار بار آب زمزم سے دھویا، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اپنے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 2 مہینے سے زبان پر زخم تھا، حج کے دوران زخم اور خراب ہو گیا، ہر طرح کی اینٹی بائیوٹک دوائیں اور جیل استعمال کر لیں، زخم ویسے کا ویسا ہی رہا، بلکہ ادھر ادھر پھیل گیا۔ حرم میں آب زمزم پیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اب اس کا علاج صرف اور صرف آب زمزم پلا کر کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی دوا یا جیل استعمال نہیں کرنی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آب زمزم پینے سے زبان کا السر ٹھیک ہو گیا۔ بڑے بڑے جگاویوں نے ٹامک ٹوئیاں ماری، اینالائزز کرنے کی ٹھانی، کیڑے نکالنے کی سعی کی، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ آب زمزم کا کنواں کب سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت اور آل سعود کو داد دینا پڑتی ہے کہ مشینیں اور پمپ لگا کر حرم کے مختلف حصوں میں پانی کے لیے ٹینکس بنوا دیے ہیں، جہاں سے ہر وقت تازہ اور ٹھنڈا آب زمزم دستیاب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو کبھی سوکھے گا نہیں، پانی کبھی کم نہ ہوگا۔ اللہ اللہ، کیا نعمتیں ہیں اللہ کے گھر میں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنا فضل تو نے کیا، اپنے گھر بلا لیا، تیرے در پہ حاضری کتنی بڑی سعادت ہے۔ اسما تو 2 سال سے کہہ رہی تھی حج کے لیے چلیں، حج کرنا ہے۔ اسما بیگم بلاوا آئے گا تو چلے جائیں گے، آخر بلاوا آ ہی گیا اور پہنچ گئے اس کے دربار میں، اس کے در کے سوالی بن کر، محتاج بن کر، گدھا بن کر۔ اللہ کی رحمتوں کا ڈائریکٹ نزول دیکھنا ہے تو ادھر آ کر دیکھیں، اللہ کا نور برستا ہے تو یہاں برستا ہے۔ اگر مسلمانوں کی جگجہتی، ہم آہنگی کا نظارہ کرنا ہے تو ادھر آ کر کریں۔ لو جی، آب زمزم آ گیا، پیئیں جئیں جام بھر بھر کے، مدہوش مخمور ہو جائیں۔ عجب نشہ ہے، پیتے جائیں اور پیتے جائیں۔ اللہ نے کیا عجب چشمہ جاری کیا، جس کا فیضان رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گا۔ اماں ہاجرہ کی سعی، اب کیا رہ گیا؟ بیگم اسما بھائی، ابھی سعی باقی ہے۔ سعی کہاں کریں، اکیلے ہو گئے، طارق شاہ اور شیخ صاحب پتہ نہیں کہاں رہ گئے، سعی سے پہلے ہی سعی ہو گئی۔ حرم کا علاقہ کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، چلتے جائیں، آخری کونے تک پہنچنا مشکل ہے۔ سعی کہاں سے کریں؟ بار بار خانہ کعبہ، خانہ خدا، اللہ کے گھر کی طرف نظریں اٹھتی ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا، کتنا فضل کیا، یہاں بلا لیا۔ اسما بیگم اتنے اچھے تو نہ تھے، گناہوں سے، غلاظتوں، کثافتوں سے لتھڑے ہوئے، اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر کتنا اجالا کر دیا، شاف و شفاف کر دیا۔ سعی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اللہ اللہ، کیا مقام دیا
اللہ نے اماں حاجرہ کی قربانی اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہونا ابا حضور خلیل اللہ اماں حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ بستی میں چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو اماں بار بار پوچھتی ہے۔ آخر میں اماں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام ہاں میں جواب دیتے تو اماں کہتی ہیں کہ میرا اللہ میرا نگہبان ہوگا۔ اماں حاجرہ اللہ والی تھیں، اللہ پہ پکا یقین تھا۔ حاجرہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، نہ اسماعیل ہوتے اور نہ اسلام ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو واقعی کچھ نہ ہوتا۔ صفا کی پہاڑی تلاش کرنے کے لیے ہم سعی سے پہلے سعی کرنی پڑی۔ شرطوں اور ہم وطنوں سے پوچھ پوچھ کر صفا تک پہنچے۔ طارق شاہ سے بھی رابطہ ہو گیا۔ پوچھتے پوچھتے اماں حاجرہ کی سعی شروع کرنے کی جگہ پر صفا پر پہنچ گئے۔ گردش ایام پیچھے کی طرف لوٹ گئی۔ اماں حاجرہ سامنے کھڑی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اوپر آسمان آگ برساتا سورج لکو دک صحرا بے آب و گیا بستی، ایک اکیلی جان، نہ کھانے کے لیے کچھ نہ پینے کے لیے، بچہ گود میں۔ خلیل اللہ نے کہا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، گزارا کیسے ہوگا، بچے کو کیسے سنبھالو گی؟ آپ جائیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میری بھی حفاظت کرے گا اور بچے کی بھی۔ اماں ذرا پریشان نہ ہوئی۔ اماں کا اللہ پہ تقویٰ تھا۔ اللہ پہ تقویٰ کرنے والے کہاں پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اماں حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر پہاڑ کی اوٹ میں جا کر اللہ سے دعا کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیاہ بستی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائی۔ مکہ المکرمہ امن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذی زرع غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر سال حج کے موقع پر 50-60 لاکھ افراد مکہ میں پہنچتے ہیں۔ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں اور پھلوں کی سپلائی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بچہ رونے لگا، اماں تھوڑا سا گھبرائی، بچے کو پانی چاہیے، پانی کہیں نہیں، ہر طرف جنگل ہی جنگل، حشرات الارض اور سانپ، جسم پر دھول جماتی صحرا کی تپتی ریت، نوکیلی چٹانیں۔ ان حالات میں اماں ادھر ادھر سرگرداں ہوئیں۔ اماں نے سر اٹھا کر صفا کی پہاڑی کی طرف دیکھا، پہلے ادھر جاتی ہیں، بچے کو لٹایا۔ اماں بچے کو لٹاتے ہوئے تھوڑی سی گھبرائیں، بچے کو اکیلا چھوڑتے ہوئے خدشات آئے۔ انسانی فطرت کا تقاضا، ماں تھی نا، ماؤں کے دل بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، ہر طرف اولاد کی خیر کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اماں نے اسماعیل کو لٹایا اور دوڑی صفا سے مروہ کی طرف۔ اماں سر پر بھاگی جا رہی ہیں صفا سے مروہ کی جانب، نوکیلے پتھروں اور آگ برساتے سورج کی پرواہ کیے بغیر۔ صحرا کی ریت سے جسم چھلنی ہو رہا ہے، پانی کی تلاش ہے، پانی نہیں مل رہا۔ ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا چکر پورا کر کے دوبارہ صفا تک پہنچتی ہیں تو اللہ اللہ کیا نظارہ دیکھتی ہیں۔ اماں بھاگ رہی تھی تو اسماعیل علیہ السلام بھی ادھر ادھر پہلو بدل رہے تھے، کروٹیں لے رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے۔ بچے نے زمین پر ایڑیاں ماریں، رگڑیں۔ اللہ کو اماں حاجرہ کی سعی اتنی پسند آئی، چشمے فلک سے لاکھوں فرشتے نظارہ کر رہے ہیں، اماں کی سعی کو داد بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اماں تھکی ہاری آخری چکر میں آ رہی ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، سانسیں پھولی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، پانی نہیں ملا، بھلا کیسے گزارا ہوگا؟ لیکن اماں کی سعی اللہ کو پسند آ چکی ہے، اماں کی ادا اللہ کو بھا گئی ہے، قبول ہو گئی ہے، فرشتے کو حکم الہی مل چکا ہے، فرشتہ صفا و مروہ پہنچ گیا۔ جہاں جہاں ننھے اسماعیل کی ایڑیاں لگیں وہیں جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا۔ تھکی ہاری پسینے میں شرابور
ہانپتی کانپتی سانسوں کو درست کرتی اماں ہاجرہ واپس صفا پر پہنچی، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ارد گرد پانی ہی پانی ہے، ہر طرف سے پانی امنڈ رہا ہے۔ ماں پھر بھاگی، پانی میں بچہ بہہ نہ جائے، پانی کو چلو بھر بھر کر خود بھی پی رہی ہیں اور بچے کو بھی پلا رہی ہیں۔ پانی امنڈتا آ رہا ہے، بند نہیں ہو رہا۔ ادھر ادھر سے پتھر لا کر بند باندھنے کی، منڈھیر بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اماں آخر زور سے چلا کر کہتی ہیں، زمزم، پانی رک جا۔ اماں ہاجرہ کا حکم سن کر پانی رک گیا، ٹھہر گیا، لیکن ابلتا رہا۔ اس وقت سے ابل رہا ہے۔ اماں کی سعی اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا یہ چشمہ آب حیات کئی صدیاں بیت گئیں، کروڑوں اربوں انسانوں کی پیاس بجھا چکا ہے اور قیامت تک کروڑوں اربوں کو مزید سیراب کرے گا۔ صحیح میں اماں ہاجرہ مجھے نظر آ رہی ہیں، ابھی تو میرے ساتھ تھیں۔ اسماء نے کہا، بھئی صحیح شروع کریں۔ صفا کی پہاڑی آنکھوں کے سامنے تھی۔ طواف کے 7 چکر، سعی کے 7 چکر، 7 کا ہندسہ بھی عجیب ہے، قسمت والا ہے۔ 7 آسمان و زمین، 7 سمندر، 7 بر اعظم، 7 عجائب عالم، ہفتہ میں 7 دن، قرآن کی 7 منزلیں اور سعی کے 7 چکر۔ اللہ نے اماں ہاجرہ کی سعی کا قرآن میں ذکر کیا اور اس کو اپنا شعائر قرار دے دیا۔ جو ہاجرہ کی تقلید میں سعی نہیں کرے گا، اس کا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ کیا شان ہے اماں ہاجرہ کی! طواف کے بھی 7 چکر اور صفا مروہ کی سعی بھی 7 چکروں میں۔ لو جی، سعی شروع ہو گئی۔ صفا کی پتھریلی نوکیلی پہاڑی کے کچھ آثار باقی ہیں۔ سعی کے راستے میں پہاڑیوں کے اوپر شاندار عمارت بنا دی گئی ہے۔ سبز لائٹ وہ راستہ ہے جس میں اماں بہت تیز دوڑی تھی، جہاں سب مردوں کو اماں کی طرح تیز چلنے یا دوڑنے کا حکم ہے۔ سعودیوں کا کمال ہے کہ ایک ایک چیز کو حاجیوں کی بہتری کے لیے، آسانی کے لیے آسان اور باکمال بنا دیا ہے۔ کہاں پتھروں اور نوکیلی چٹانوں میں سعی اور کہاں ایئر کنڈیشنر ہال میں سعی۔ ہر چکر میں اماں ہاجرہ کا سراپا آنکھوں میں رہا۔ اسماء وہ دیکھیں، اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے۔ اس پہ نظریں جمائیں۔ سعی کے دوران بھی کعبہ بار بار نظر آتا ہے، بار بار آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ آنکھیں ہٹتی نہیں، تھکتی نہیں۔ سعی کے 7 چکر پورے ہو گئے۔ مروہ کے کچھ پتھر لے کر فرش پہ لگا دیے گئے ہیں، جہاں ہزاروں زائرین 2 نفل پڑھ رہے تھے۔ ہر چکر میں کوشش کی، مگر جگہ نہ ملی۔ اماں ہاجرہ کی قوم کے مردوں اور عورتوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا۔ سعی مکمل ہو گئی، عمرہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ طارق شاہ ساتھ ہیں، قدم قدم پہ گائیڈ کر رہے ہیں، اور نجمہ باجی گم گئی۔ لاکھوں کے مجمع میں کسی کا گم ہو جانا، ساتھیوں سے بچھڑ جانا، قافلے سے جدا ہو جانا کوئی انجمبے کی بات نہیں۔ یہ ہوتا ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے، ساتھی بچھڑتے ہیں، خاص کر عورتیں۔ اس لیے طارق شاہ نے ہدایت کی تھی کہ اسماء کو جدا نہ کرنا۔ ازل کا ساتھ اللہ نے دیا ہے، جدا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے نیک روح ساتھ لگائی ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ باجی ڈاکٹر صاحب کا پلو پکڑے رکھنا۔ شیخ صاحب درویش انسان ہیں، اپنی دھن میں مگن رہتے ہیں۔ نجمہ باجی اگرچہ عمر میں بڑی ہیں اور اپنے آپ سے زیادہ زاہد کا خیال رکھ رہی تھیں۔ زاہد کو دعائیں بتا رہی تھیں کہ ایک ریلا آیا، باجی ادھر سے ادھر ہو گئیں، نظروں سے اوجھل ہو گئیں، ادھر ادھر بھاگے کو تلاش کیا، مگر کچھ بن نہ پڑا۔ کیا کریں؟ پہلی دفعہ شیخ صاحب کو پریشان دیکھا۔ اسماء بار بار کہہ رہی ہے، اب کیا ہوگا، وہ کیسے عمرہ کریں گی؟ گھر والوں نے میرے ساتھ بھیجا تھا، میں نے کیوں ان کا خیال نہ کیا؟ سارے ساتھی چلے گئے طارق شاہ کے ساتھ باجی کی تلاش میں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سفید حجاب پہنے کئی خواتین پہ نجمہ باجی کا گمان ہوا، مگر قریب جاتے تو کوئی اور ہوتا۔ پریشان ہو گئی۔ زاہد کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہی طے ہوا، پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ تلاش کریں گے۔ شیخ زاہد بھی گئے۔ سعی کے 4 چکروں میں شیخ صاحب اور اللہ دیا ساتھ ہے، 5ویں چکر میں وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ نجمہ باجی کی فکر کچھ کم تھی، سوچا ادھر ہی ٹھہر جائیں۔ شیخ صاحب اپنی دھن کے بندے ہیں، کہیں نہ کہیں رک گئے ہوں گے، اللہ دیا ان کے ساتھ ہے،
جن کی بیوی بھی گم ہے، مگر وہ اللہ والی بیوی تو خود گم ہوئی ہے۔ طارق شاہ سے کہنے لگی، میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے، میرے اور اللہ کے درمیان نہ آئے، مجھے گائیڈ نہ کرے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، جو لایا ہے اس نے بلایا ہے، جس کا گھر ہے، جس کا کعبہ شریف ہے، وہ خود ہی میرا نگہبان ہے، نہ مجھ سے کوئی بات کرے نہ مشورہ دے، مجھے مشکل پیش آئی تو خود ہی اس سے پوچھ لوں گی۔ بزرگ مطمئن تھے کہ وہ اپنی دھن میں مست ہے، گم ہو گئی تو کیا، خود ہی مل جائے گی، یہیں کہیں سے نمودار ہو کر میرے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول ہو جائے گی، جتنی دیر اللہ کے گھر میں رہے اچھا ہے، میں اس وقت تک سکون میں ہوں، اس کی غیر موجودگی میں آرام سے عمرہ کر لوں گا۔ عزیز، یہ واپسی عمرے کے ارکان تقریباً مکمل ہو گئے، مگر ابھی بال کٹوانے کا مرحلہ باقی تھا۔ حرم کے قریب نئے اور پرانے نائی اپنے اسرے، کینچیاں اور مشینیں تیز کیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ سر گنجا کرنے کے لیے حرم کے ارد گرد حجام کی کئی دکانیں ہیں، مگر طارق شاہ کہنے لگے، بس آنے والی ہے، ایک ساتھی کے پاس مشین ہے، سب کا حلق ہو جائے گا۔ رہائش گاہ پہنچے، عصر کا وقت قریب تھا، جلدی جلدی کھانا نوش کر کے مسجد پہنچے۔ اذان سے پہلے مسجد نمازیوں سے بھرنا شروع ہو جاتی ہے، نیچے مرد اور اوپر عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ عورتیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھتی ہیں۔ باجماعت نماز کا لطف ہی الگ ہے۔ عزیز، یہ کہ ارد گرد ہوٹلوں، دفاتر، کمپنیوں میں زیادہ تر لبنانی اور ایرانی لوگوں کا بسیرا ہے۔ ترک بھی عجیب قوم ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دنوں میں حرمین شریفین کی نگہبانی ترک خلیفہ کے سپرد تھی، انہوں نے اپنا فرض خوب نبھایا، مگر آل سعود نے تو کمال ہی کر دیا، ایسی ایسی سہولتیں دیں، مقامات مقدسہ کو اتنا دیدہ زیب، دلکش، آرام دہ بنا دیا کہ زائرین کو ذرا تکلیف نہیں ہوتی۔ حرم کی صفائی حرم کی صفائی، حرم کی حفاظت، ناگہانی صورتحال سے نمٹنے، ہجوم بے قابو کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سٹاف ہے، سب اپنا اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ حرم کی صفائی کا بھی ان کا اپنا انداز ہے۔ آپ صحیح کر رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے ہیں، جہاں آب زمزم پی رہے ہیں، ایک طرف اچانک شور ہوتا ہے، ہٹو بچوں کی طرح آوازیں سنائی دیتی ہیں، مخصوص ایریے کو کور کر لیا جاتا ہے، مشینوں، وائپروں سے صفائی شروع ہو جاتی ہے، صفائی کرنے والے پہلے فرش پر بوتلوں سے ویم وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر سارے کے سارے بڑے بڑے وائپر لیے بڑے شوق سے اور جذبے سے آوازیں لگاتے، چلاتے اور وائپر چلاتے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں۔ وائپر لگانے کے بعد فرش کو صاف اور ڈرائی کرنے والی مشینیں آ جاتی ہیں، تھوڑی دیر میں اجلا اجلا فرش شیشے کی طرح صاف اور نمایاں ہو جاتا ہے، ایک داغ دھبا نظر نہیں آتا۔ اگر اس صفائی والی جگہ میں آپ کی کوئی چیز پڑی ہے تو وہ بھی ڈسٹ بن جائے گی۔ حرم کی صفائی، آب زمزم کی سپلائی، پانی کے کولروں میں ہر دم آب زمزم بھرنے کی ذمہ داری، اور غسل خانوں وغیرہ کی صفائی پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ملائیشیا، انڈونیشیا کے مسلمانوں کے سپرد ہے، جبکہ نگرانی کے فرائض زیادہ تر سعودی اور دوسرے عرب ممالک کے لوگ ادا کرتے ہیں۔ یہاں کے سارے رنگ، سارے انداز نرالے ہیں، ہر طرف نور کی بارش برستی ہے، آسمان سے بھی نور، زمین سے بھی نور، ادھر سے بھی نور، ادھر سے بھی نور، اللہ اکبر کی صدائیں، سبحان اللہ کی صدائیں، استغفار کی التجائیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہر آن ہر گھڑی بلند ہوتی رہتی ہیں۔ حلق کے لیے تنگو دو، عمرہ تو ہو گیا، لیکن جب تک سر نہیں منڈوائیں گے احرام نہیں کھول سکتے۔ ساتھی کی مشین خراب نکلی، کہنے لگا، مشین ٹھیک بھی ہو جائے تو مجمع تجربہ نہیں۔ شاہ صاحب کو کہا کہ باہر نکل کر حجام کی دکان دیکھتے ہیں، اناڑی مشین سے کہیں سارے کے سروں پر دنیا کے نقشے نہ بن جائیں، سارے لہو لہان نہ ہو جائیں۔ ادھر ادھر سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ہیئر ڈریسر کی دکان اگلے چوک پہ ہے۔ وہاں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، تلاش کرتے کرتے منزل مل گئی، دو ترک بھائیوں کی دکان مل گئی، 5-6 ساتھیوں نے حلق کروا لیا، عمرہ مکمل ہو گیا، سارے لوازمات پورے ہو گئے، اب احرام کی پابندیاں ختم، مغرب کا وقت تھا، قریبی مسجد میں نماز پڑھی۔ احرام اور کفن۔ احرام کیا ہے؟ کفن ہے۔ کفن اور احرام میں بہت مماثلت ہے۔ کفن کی 2 چادریں ہوتی ہیں، مردے کو اچھی طرح نہلا دہلا کر غسل دیتے ہیں، اچھی طرح بدن کی صفائی کرتے ہیں، تمام آلائشوں سے پاک کر کے
کفن کی چادریں پہناتے ہیں تاکہ قبر میں اتاریں تو وہ اللہ کے ہاں صاف و شفاف اور پاک ہو کر پیش ہو۔ احرام بھی کفن کی طرح ہے، اپنے بدن کو اچھی طرح صاف کریں، غسل کریں، ساری کثافتوں اور داغوں کو دھو ڈالیں۔ اصلی اور اجلی حالت میں احرام کی چادریں زیب تن کریں۔ احرام کی پابندیاں بھی اس لیے ہیں کہ بندہ اپنی اصلی حالت میں اجلا نگاہوں سے دھلا بغیر کسی مصنوعی سہارے جانی خوشبو وغیرہ کے اس کے دربار میں حاضری کے لیے تیار ہو۔ جب سونے کے دربار میں حاضری ہے تو پھر مصنوعی سہاروں کی کیا ضرورت؟ آتے ہی غسل کیا، حرم کی چادروں کو اتارا اور دوسرے کپڑے زیب تن کیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دی۔ یوں ہم نکے حاجی ہو گئے، اگرچہ لوگوں نے پہلے سے ہی حاجی کہنا شروع کر دیا تھا۔ قدم قدم پہ لوگ جہاں حاجی کہہ کر پکارتے ہیں، یوں تو حرم میں داخل ہوتے ہی بلکہ مکہ المکرمہ میں آتے ہی آپ حاجی ہو جاتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، بلانے کے لیے، جہاں حاجی کا فقرہ بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ نجمہ باجی مل گئی۔ اسما بار بار پریشان ہو رہی تھی، نجمہ باجی کہاں ہیں، کیسے ملیں گی، ان کے گھر والوں کو کیا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو کیا کریں گے؟ نجمہ باجی کیا شیخ صاحب بھی گم ہیں؟ طارق شاہ بھاگے بھاگے آئے۔ نجمہ باجی کا فون آ گیا، میں خیریت سے ہوں، حرم میں ہوں، عمرہ بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ اسما کو بریکنگ نیوز دی، شادوں فراہ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ صاحب کا فون بھی آ گیا، ہم خیریت سے ہیں، حرم کے مزے لوٹ رہے ہیں، بابا اللہ دیا بھی میرے ساتھ ہے۔ طارق شاہ سچے تھے، لوگ گم ہوتے ہیں تو مل بھی جاتے ہیں۔ خوشی خوشی ٹیکسی میں دوبارہ حرم کی طرف چلے۔ رات کے وقت حرم واقعی نور بنا ہوا تھا۔ نور علی نور دیکھنا ہو تو یہاں آ کر دیکھیں۔ صبح سے اب تک مجمع میں لاکھوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹیکسی حرم کی حدود کے قریب پہنچی تو اذان کی آواز آئی۔ طارق شاہ نے کہا جلدی بھاگیں، نماز میں شامل ہو جائیں۔ لاکھوں لوگوں کے ساتھ امام کعبہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یا اللہ، کیا روح پرور منظر ہے، کیا حسین اور دلفریب نظارہ ہے۔ لاکھوں لوگ، جدا جدا رنگ، مختلف پیرہن، مختلف بولیاں، مختلف صدائیں، مگر ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، کعبہ کے گرد گھومنے والے، قربان ہونے والے، پروانے، دیوانے، مستانے، ہزاروں میلوں کا سفر کر کے آئے ہیں، تھکن نام کو نہیں۔ ہر چہرہ پرسکون ہے، مطمئن ہے، ہر طرف سکون ہے، طمانینت ہے، چین ہے، راحت ہے۔ بڑے بڑے سینکڑوں پنکھے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پانی پھینک رہے ہیں۔ کولنگ کا اتنا جدید نظام ہے کہ آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ نماز پڑھ کر ہم بھی گم ہو گئے، طارق شاہ نہ ملے۔ صفوان ہوٹل کے قریب پھر رابطہ ہوا۔ مروہ کے پاس پہلے شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی، بالکل ٹھیک، مطمئن پرسکون، عمرہ ہو گیا، ساری نمازیں حرم میں مل گئیں۔ صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، آب زمزم جام بھر بھر کے پیا۔ آب زمزم میں اتنی لذت، اتنی غذائیت، اتنی شفا ہے کہ اس کو جس مقصد کے لیے پئیں فوری حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رات کھانا بھی نہ کھایا تھا، صبح نفلی روزہ رکھنا تھا، سحری کا انتظام نہ تھا، 4-5 گلاس آب زمزم کے پی لیے، طبیعت سیر ہو گئی، اور افطاری تک ذرا احساس نہ ہوا کہ سحری میں کچھ کھایا نہیں۔ باجی کی خبر دی، اطمینان ہو گیا، پرسکون ہو گئے۔ دور سے اسما کو باجی نظر آ گئی، اسما کو دیکھتے ہی گلے لگ گئی۔ میں نے تو طواف قریب سے کیا، خانہ خدا سامنے تھا، سب نے ڈرایا تھا کہ کیسے چلے گی، نہ در ہاں نہ تکلیف، سب کچھ ہو گیا، مزے سے عمرہ کیا، سعی کی اور آب زمزم پیا، نمازیں پڑھیں تو ایک ہالینڈ سے آئے ہوئے پاکستانی نے رابطہ کرا دیا۔ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ رکھوالی کرتا ہے۔ اللہ دیا کی بیگم نہیں ملی، مگر وہ ذرا پریشان نہ تھا۔ خود ہی آ جائے گی میری جانیں بلا، خود ہی گم ہوئی ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر واپس پہنچے اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ 2 دن کے جگراتے کے باعث خوب میٹھی نیند آئی۔